چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی باتیں سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے بڑے خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ عرض کی گئی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ بہت خوش ہیں اور آپ کے چہرے سے خوشی کے آثار نمایاں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام وہ آئے اور حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور آپ کا کوئی بھی امتی جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے، اللہ فرماتا ہے میں اس پر 10 سلام بھیجوں گا۔ قربان جائیں مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر، گویا امتی جتنی دیر درود پڑھتا رہے، سلام پڑھتا رہے، اس پر رحمتوں کی برسات بھی ہوتی ہے، رب کی طرف سے اسے سلامتیاں بھی ملتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جس پر رحمت آئے اور سلامتی آئے، یقیناً دنیا اور آخرت کے اندر اس کی کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام وہ تبرکات کے حوالے سے ہے، اور الحمدللہ اس منچ پر، اس پروگرام میں میرے ساتھ مفتی محمد سجاد عطاری صاحب تشریف فرمائے، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور مفتی جمیل صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کا اقبال بلند فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا موضوع وہ ہے تبرکات کی شرعی حیثیت۔ تبرکات یہ کسے کہتے ہیں، تبرک کسے کہتے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہ یہ تبرکات کے حوالے سے کیا قرآن پاک کے اندر اس کا کوئی تذکرہ ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا کوئی بیان، اور اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی، آپ جب دنیا میں تشریف ابھی نہیں لائے اور آپ مبعوث نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی تبرکات کے حوالے سے کیا کنسیپٹ تھے؟ پہلے کے انبیاء اکرام بھی دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کی بھی آگے امت والے لوگ، ان کے ساتھ چاہنے والے، عقیدتیں رکھنے والے، ان پر ایمان لانے والے، وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، کیا وہ بھی ان انبیاء اکرام کی مبارک چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے؟ آج اسی پر ہی ہم گفتگو کریں گے اور اسی ٹاپک کو کچھ لے کر آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اول تاخیر پروگرام میں شامل رہنے کی آپ نیت کریں۔ انشاءاللہ تبرکات کے حوالے سے جو ایک بنیادی باتیں ہیں اور جو ہمارے عقائد کے اندر گویا کہ شامل ہیں، جس کے ایک اچھے جو عقائد اور نظریات اس حوالے سے کیا ہونے چاہیے، بہت سی آج گفتگو اسی ٹاپک پر کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ جمیل صاحب، آپ سے میں گفتگو شروع کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ ابتداً تو آپ اسی چیز کا کچھ خلاصہ اور یہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ہم جب کسی چیز کو تبرک یا تبرکات سے تعبیر کرتے ہیں تو ان سے کیا مراد ہوتا ہے، اور کیا چیزیں ہیں وہ جو تبرکات میں شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
تبرکات کا یہ لفظ ہم سنتے ہیں، ہماری زبان پر بھی یہ لفظ آتا ہے، اور اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے برکت حاصل کرنا، کسی چیز سے برکت، یعنی ایسی چیز سے برکت حاصل کرنا کہ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اب برکت کیا چیز ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے اضافہ، زیادتی، کثرت، اسی طرح کسی خوش قسمتی، سعادت مندی کو بھی برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو برکت کا ایک معنی دائمی سعادت مندی بھی ہے۔ درود ابراہیم جو ہم پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل کو اللہ تعالیٰ دائمی برکت عطا فرمائے، دائمی سعادت مندی عطا فرمائے۔ تو اب یہ برکت جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی صورت میں ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بعض ہستیاں، بعض اشیاء، بعض مقامات، اسی طرح بعض اوقات، ٹائم، زمانے ایسے ہیں کہ جس میں عام ہستیوں کے مقابلے میں، عام اشیاء کے مقابلے میں، عام اوقات اور عام جگہوں کے مقابلے میں برکت زیادہ ہے۔ یعنی کسی ذات سے بھی، کسی شے سے بھی، اور کسی جگہ سے بھی، اور کسی وقت سے بھی، ٹھیک ہے، یعنی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ جیسے ہستیاں ہیں تو بعض ہستیاں اتنی متبرک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جہاں پر وہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں خیر و برکت، نفع کا مطلب وہ سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان اشیاء کی وجہ سے کثرت اور خیر و خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہیں اور بعض اسی طرح جگہیں ہیں۔ تو اب ان جگہوں میں، ان ہستیوں میں، ان اوقات میں، ان جگہوں پر فی نفسی ہی ان کو یہ برکت خود بخود ان کے پاس جو آئی ہے وہ اپنی طاقت سے نہیں آئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ان اوقات میں، ان مقامات میں، ان شخصیات میں جو برکت ہیں اللہ کی عطا کرتا ہیں۔ اور ہم قرآن و حدیث کا جو مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان مقدس اور بابرکت اشیاء اور ہستیوں سے برکت حاصل کرنا، ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، ان کے قرب میں آ کر دعا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلد مقام قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو اب یہ ہے چونکہ کسی بھی چیز میں جو برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور فی نفسی ہی کسی بھی مسلمان کا کسی بھی متبرک اشیاء کے حوالے سے عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اس ہستی میں، اس شخصیت میں، اس چیز میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو اس لیے میں ان کے وسیلے سے یا ان کے قرب میں آ کر اللہ کی بارگاہ سے میں دعا کروں گا تو اللہ قبول فرمائے گا۔ تو اس طرح ہوتا بھی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اس برکت کے حوالے سے قرآن و احادیث میں کثیر ایسی آیات اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس میں زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہم سیرتوں کا اگر مطالعہ کریں، خود قرآن پاک میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جن کو اگر ہم غور کریں، پڑھیں، تو اس میں برکت لینا، بابرکت ہونے کا مفہوم بالکل واضح طور پہ موجود ہے۔ تو اس میں اگر ہم غور کریں تو حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ اپنے والد صاحب سے آپ جدا ہوئے اور کنویں میں آپ کو ڈال دیا آپ کے بھائیوں نے، پھر اس طرح وہ مصر تک آپ ایک قافلے کے ذریعے پہنچ گئے، پھر اس کے بعد آپ جب تخت مصر پر فائز ہوئے اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مصر میں آپ کے بھائی حضرات یہ سب کے سب آتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنی معرفت، اپنی پہچان اپنے بھائیوں سے کرواتے ہیں، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یوسف اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ تو بہرحال پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بھائیوں سے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فراق میں، آپ کے غم میں
رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے اور وہ آپ کی یاد میں رہتے ہیں، آپ کا ہر وقت تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اور اس قمیص کو میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرہ، تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، جو آنکھوں یہ کی پہلے سے ہی خبر دے دی کہ اب یہ کرو جا کے اور یہ ہو جائے گا۔ تو اب ایسا ہی ہوا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں میں سے وہ بھائی کہ جس نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، اور جس بھائی نے آپ کی جو اس وقت قمیص تھی کنویں میں ڈالتے وقت، وہ قمیص پہ کسی جانور کا خون لگانے کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے، وہ کہا تھا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اب چونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور آپ کے زندہ ہونے کی خوشخبری سنانی ہے، تو ان سب سے بڑے جو بھائی تھے یہودا، انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کی خبر بھی میں ہی لے کے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں نے ہی غم میں ان کو مبتلا کیا تھا، وہ اس وقت جو غم والی قمیص تھی وہ تم نے میرے ہاتھ میں دے دی اور آج یہ کوئی اور لے۔ ہاں، تو اب یہ قمیص بھی میں ہی لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 248 میل تقریباً یہ فاصلہ بنتا ہے، اور یہ ننگے پاؤں ننگے سر یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص لے کے یعقوب علیہ السلام کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی ان کے پاس تھیں، لیکن کھانے کی طرف توجہ نہیں ہے، بس ایک خوشی کی خبر میں نے چونکہ پہنچانی ہے۔ چنانچہ اب یہ قمیص لے کے پہنچتے ہیں، اور ادھر یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابھی وہ کرتا آپ کے پاس پہنچا نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ، انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ پھر وہ پہنچتے ہیں اور اپنے والد گرامی کے چہرے پر، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا لگاتے ہیں۔ تو فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیر، سبحان اللہ۔ تو جب وہ خوشخبری سنا لے کر آنے والا آتا ہے اور آپ کے چہرے پر وہ اس کرتے کو لگاتا ہے، تو فرتد بصیرہ، آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، وہ بینائی کا ذوف جاتا رہتا ہے۔ تو یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، اور یہ نبی اپنے جسم سے مس کیا ہوا کرتا، یہ اپنے والد گرامی کے ذوف بصارت کو سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کرتا لے جانا، یاتی بصیرہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب ان کے چہرے پہ آپ ڈالیں گے تو ان کی آنکھوں کی بینائی کا ذوف جاتا رہے گا، اور ان کی آنکھیں بصارت بالکل درست ہو جائے گی۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور یہ اپنے کرتے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا سامنے آئے گا، اس کے ذریعے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے، وہ پہلے ہی بتا دیا، اور اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا جب ڈلتا ہے، ان کے چہرے پہ بصارت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن اشیاء میں برکت رکھی گئی ہے ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتے کو ذریعہ برکت بتانا، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے والد ہیں اس کو ذریعہ برکت سمجھنا اور اپنے چہرے پہ اس کو لگوانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ برکت کا حصول، برکت حاصل کرنے کا یہ نظریہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں بھی چلتا آیا اور پھر قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرما دیا ہے۔ اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ایک طویل عرصے اپنے بیٹے، اپنے لختے جگر یوسف علیہ السلام سے دوری کی وجہ سے آپ آنسو بہاتے تھے، اور آپ کی اس بینائی میں جو ذوف آیا، کمزوری آئی، اور قمیض کی برکت، بظاہر قمیض پر یا کرتے پر کوئی اس طرح کی سجاد صاحب کوئی چیز تو نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن ایک ایمان والے کی شان ہی ہے، اور قرآن نے اسے بیان فرمایا، اور مومنین کی شان یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ آج کل جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ان کو عقل کے ترازو پہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہوا معاملہ۔
تو ایز اے مومن جو چیز قرآن میں واضح آ جائے، جن کو حدیث میں بیان، جو اسلاف کے اندر طریقہ کار ایک چلتا ہوا آ رہا ہو، میں اپنے اسی ٹاپک کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور ایسے ناظرین یا ایسے ہمارے سننے والے ہر وہ فرد کہ جس کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں سن کر کوئی معاذ اللہ کسی وسوسوں میں نہ پڑیں، تو ان کے لیے بھی کیا پیغام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمام واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی کی جلوہ گری ہے۔ واہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مخلوق کو بتا دیا کہ جن ہستیوں کو میں نے معظم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، شرف والا بنایا ہے، میں نے ان کے بھی درجے بلند کیے ہیں، اور ان سے نسبت رکھنے والی واہ! چیزوں سبحان کے اللہ، بھی سبحان اللہ، ان کی وجہ سے درجے بلند کیا کیے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا درجہ بلند فرما دے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نسبت رکھنے والی چیز کا بھی درجہ بلند فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ نسبت رکھنے والی چیز میں برکت آئی اس ذات سے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر اس ذات میں برکت ہے یا اس سے نسبت رکھنے والی چیز میں برکت ہے تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہی برکت ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ گویا کہ ایک سلسلہ ہے ٹھیک۔ کہ اللہ نے جو ان کو عزت اور شرف عطا کیا ہے وہ یہاں پر رکا نہیں ہے، بلکہ ان کی نسبت اور برکت یہ آگے جاری و ساری ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں نا، یہ اس ذات کی برکت ہی تو ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کو، آپ کی اہل بیت اطہار کو، ان کی عزت و عظمت کو دیکھ لیجئے کہ خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ ادب تعظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ در حقیقت جو عظمت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو یہ بھی اسی عظمت کا ہی ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معظم بنا دیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی جو ابتدائی آیات ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کے آخر میں ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو برکت والا بنا دیا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ارد گرد کی برکت سے کیا مراد ہے، ارد گرد میں کون سی برکت ہے؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کون سی برکت رکھی؟ تو فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نہریں ہیں اس کے اطراف میں، پھلدار درخت ہیں، اور پھر جو سب سے بڑی برکت ہے وہ یہ کہ یہ سرزمین کثیر انبیاء علیہم السلام کی سرزمین ہے، اور یہ وحی کے نزول والی زمین ہے، یہاں بکثرت وحی نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بکثرت انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں۔ صحیح، ارد گرد جو اس کے بیان، جی اس طور پر ارشاد فرمایا بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو برکت والا بنا دیا، کیونکہ وہ برکت والے لوگوں کی زمین ہے، وہاں برکت والے لوگ رہے اور وہاں برکت والے لوگ مدفون ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے اس ٹکڑے کو بھی برکت والا فرما دیا۔ حالانکہ یہ دیکھیں لطف کی بات ہے کہ برکت، وہاں مسجد کا تذکرہ ہے تو برکت تو مسجد میں، بالکل مسجد میں برکت ہے، بالکل ہے، مسجد میں برکت ہی ہے، اور وہ بابرکت ہی جگہ ہے مسجد۔ لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ جس کے ارد گرد برکت، یعنی مسجد میں برکت ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ارد گرد جہاں اللہ کے پیارے مدفون ہیں اللہ نے اس جگہ کو بھی ہمیشہ کے لیے بابرکت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب وہ جگہ برکت والی ہے کہ جہاں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں، تو وہ جگہ کہ جہاں انبیاء کے سردار تشریف لائے ہیں کیا بات، اور جہاں پہ ان کا مزار اقدس ہے،
وہ کتنی برکت والی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو شروع سے لے کر اب تک اور تا قیامت مسلمان حرم شریف، مکہ شریف کو اور مدینہ شریف، ان دونوں سرزمینوں کو برکت والی سرزمین کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے برکت کی؟ کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسکن، آپ کا گھر، آپ کا تشریف لانا، خانہ کعبہ شریف کا ہونا، اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں۔ اور پھر سرکار مدینہ شریف تشریف لائے تو یہاں سرکار کا مدینے کو اپنا مسکن بنا لینا، اور یہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے رہ جانے نے اس شہر کو بھی برکت والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے تشریف لائے تو کیا خوب آپ کی وہ دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ، تیرے خلیل ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی، سبحان اللہ، اور تیرا حبیب، تیرا نبی مدینے کے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ جتنی برکت مکے والوں کو خلیل کے کہنے پہ عطا فرمائی ہے، فرمایا اتنی اور اس کے ساتھ ہی اتنی، یعنی ڈبل برکت مدینے والوں کو عطا فرما دے۔ تو یہ جگہ بھی بابرکت ہوگی جہاں پیارے نبی تشریف لائے۔ تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے جمیل بھائی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ برکت در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس برکت کے ذریعے اپنے پیاروں کی شان بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے جن کو عزت اور شرف دیا ان کو ایسی عزت اور ایسا شرف عطا فرمایا کہ ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی میں نے ویسا ہی معظم اور مکرم بنا دیا جیسا کہ میں نے اپنے پیاروں کو معظم اور مکرم بنایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، برکتوں کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی تو ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ایک اوورال گفتگو ہوئی ہے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسی خاص جگہیں جہاں پہ بطور خاص ہے وہ برکت کو رکھا گیا ہے، اور وہ مقام خاص ہیں۔ اسی طرح جو ابتدا میں ہماری گفتگو ہوئی کہ کچھ وقت خاص ہیں، جی جمعۃ المبارک کی گھڑیاں وہ عام دنوں جیسی نہیں، ان کے اندر برکت کو رکھ دیا گیا ہے۔ جمعے کے دن نیکی کرنے والوں کو 70 گنا نیکی کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جب مبارک راتیں آتی ہیں، کبھی شب قدر ہے تو کبھی شب برات ہے، کبھی اور ایسی مبارک جب راتیں آئیں کہ جن میں بطور خاص احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے لیے برکتوں کو بیان فرما دیا گیا، تو سب سے بنیادی بات کہ تبرک، ہم تو بعض خاص چیزوں پہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ تبرکات کے حقیقت اور ان کی اصل، اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہ تبرکات بڑا ایک وسیع موضوع ہے کہ جگہ کی برکت، مکان اور کسی مکان سے برکت، کسی وقت سے برکت لینا، کسی ذات سے برکت لینا، کسی ذات کے استعمال کی ہوئی چیزوں سے برکت لینا۔ سجاد صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ چلیں بات کسی ذات ہے، یعنی اللہ کے کسی پیارے نبی علیہ السلام یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کی کوئی استعمال کی ہوئی چیزیں، ان کا بھی کوئی تصور شریعت میں موجود ہے برکت کے حوالے سے؟ بزرگوں کی استعمال شدہ چیزوں سے برکت لینا، اس کا ثبوت تو خود قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک تابوت کا ذکر کیا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ تابوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک باکس تھا، اور اس باکس کے اندر کیا تھا؟ اس باکس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کی تصاویر تھیں۔ اسی طرح حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے، استعمال شدہ کپڑے تھے، عمامہ تھا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جنتی کھانا جو من اترا تھا اس کا بھی ٹکڑا اس میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، جو من و سلوہ تھا اس میں من تھا، وہ بھی موجود تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، اور بنی اسرائیل اس تابوت کو، اس باکس کو اپنے ہر اہم معاملے میں آگے رکھا کرتے تھے۔ یہ پورا واقعہ تفسیر میں بیان ہوا۔ فرمایا کہ جب ان کے درمیان جھگڑا ہوتا تو وہ اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے تابوت کو سامنے رکھتے،
اور اس تابوت سے فصیح زبان میں یعنی آواز آتی اور اس کے جھگڑے کا فیصلہ سنایا جاتا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر جب بنی اسرائیل جنگ کرتے تو اس تابوت کو آگے رکھتے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے بنی اسرائیل کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل سے اس تابوت کو چھین لیا اور انہوں نے اس تابوت کی بے حرمتی کی، اس کو جو ہے وہ ایسی جگہوں پر ڈالا کہ جہاں پہ کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس وجہ سے عذاب نازل کیا، ان کو طرح طرح مشکلات میں مبتلا کیا، اور بالآخر یہ تابوت بنی اسرائیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہوا یوں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جو تمہارے اوپر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ اس وجہ سے آئی ہیں کہ تم لوگوں نے اس باکس اور اس باکس میں موجود چیزوں کی بے حرمتی کی ہے، تو لہٰذا تم اس باکس کو اپنے آپ سے دور کر دو اور اس سے باز آ جاؤ، تو یہ تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر قوم عمالقہ نے اس باکس کو بیل گاڑی میں رکھا اور بنی اسرائیل کے شہروں کی طرف اس بیل گاڑی کو روانہ کر دیا، اور یہ تابوت بالآخر بنی اسرائیل میں واپس آ گیا۔ تو در حقیقت اس پورے تابوت یا اس پورے باکس کا جو ذکر کیا گیا، علماء نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انبیاء علیہم السلام کے آثار، یعنی ان کی نشانیاں، ان کے استعمال شدہ چیزیں، ان کے استعمال شدہ کپڑے اور توریت شریف کے نسخے، یہ جو بابرکت چیزیں تھیں، اس وجہ سے وہ تابوت یا وہ باکس جو ہے وہ بنی اسرائیل میں بابرکت سمجھا جاتا تھا اور بابرکت تھا بھی صحیح۔ اور پورا قرآن پاک نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے، اور قرآن نے تو اس میں واضح طور پر مومنوں سے ہی کہا ہے کہ اس میں بڑی نشانیاں، کیا کہتے ہیں جمیل صاحب وہ آیتیں مبارکہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ شریف میں ارشاد فرماتا ہے، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور جب ان سے یعنی بنی اسرائیل سے ان کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک بادشاہ، بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی بادشاہ ہو کہ جس بادشاہ کی سربراہی میں ہم قوم عمالقہ سے، باطل لوگوں سے ہم جنگ کریں اور اعلاء حق کریں، تو ایک بادشاہ مقرر کریں۔ تو وہ بادشاہ طالوت کو، جو بنی اسرائیل میں بہت زیادہ اہل علم تھے، ان کو بحیثیت بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو کہنے لگے ان کی کیا نشانی ہے، تو ان کی کوئی نشانی بتائیں۔ تو اب وہ نشانی قرآن پاک میں حضرت شمویل علیہ السلام کی زبانی یہ بیان کیا گیا، ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، کہ ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکون، قلبی سکون کی اشیاء موجود ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا چیزیں ہیں؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ وَآلُ ہارون، کہ اس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی اشیاء، ان کی استعمال کی ہوئی اشیاء وہ موجود ہیں، تحملہ الملائکہ، تو اس کو ملائکہ لے کر آئیں گے۔ تو ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کو اب یہ پتہ چل گیا کہ طالوت بادشاہ ہیں، اور ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کا وہ کھویا ہوا تابوت جو موسیٰ علیہ السلام سے چلتا ہوا ان تک آ رہا تھا نسل در نسل، وہ قوم عمالقہ نے غلبہ کر کے لے لیا تھا، اور ملائکہ کے ذریعے وہ واپس آ گیا۔ تو یوں طالوت کو انہوں نے بادشاہ تسلیم کیا، اور پھر اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر پھر انہوں نے اپنے جو اللہ کے نافرمان قوم تھی، قوم عمالقہ، اس کے خلاف جہاد کیا، اور جو جالوت بادشاہ تھا وہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں
قتل ہوا، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہوا. اور یہ تابوت سکینہ کا سلسلہ حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا، اور یہ بابرکت صندوق تھا. اور اس صندوق میں جو متبرک اشیاء تھیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سے تعلق رکھنے والی تھیں، اور اس کی برکت بنی اسرائیل استعمال کرتی رہی، حاصل کرتی رہی. اور مومنوں کے لیے بھی واضح فرما دیا، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بھی اس میں بہت واضح پیغام اور واضح تمہارے لیے نشانیاں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سوالات کو بھی پروگرام کے اندر ہم شامل وہ کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا جیسے کہ نام ہے انبیاء اکرام و بزرگان دین کی تصاویر اور نقش کے حوالے سے، تو کیا آج بھی ہم بزرگان دین اور انبیاء اکرام کی تصاویر اور نقش وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ جی جمیل صاحب، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو تابوت سکینہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انگوٹھی بھی تھی، عصا بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جبہ شریف، قمیض مبارک اور کئی چیزیں اس میں. تو اب یہ کہ اس میں نقش بھی آتے ہیں انبیاء کرام کے، کچھ نقش یا تصاویر کی، تو کیا کہتے ہیں، میں یہ اس کا بھی وضاحت فرما دیں. اور آج کے دور میں اگر کوئی کسی بزرگ کی، جیسا کہ سائل محترم پوچھ رہے ہیں، تصاویر جو انسانی ہاتھ سے بنائی جائیں گی تو ہماری شریعت مطہرہ نے اس تصویر سازی کو حرام قرار دیا ہے. اچھا، تو تابوت سکینہ میں جو تصاویر تھیں وہ کسی انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں تھیں. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ان کی اولاد میں وہ ہستیاں کہ جو منصب نبوت سے، رسالت سے سرفراز ہوں گے، ان کی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور وہ اس تابوت میں آدم علیہ السلام رکھا کرتے تھے. اس تابوت سکینہ کی تاریخ دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام سے ملتی ہے. تو چونکہ وہ تصاویر کسی انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں تھیں، اللہ کی طرف سے ہی وہ تصاویر تھیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چہرے بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ تصاویر تھیں چہرے کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی. بلکہ یہاں تک بھی تفاصیل میں ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نماز کی حالت میں حالت قیام کی تھی جو اس کے اندر موجود تھی. تو یہ فرق ہے کہ انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی چہرے کی تصویر یہ شریعت مطہرہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور تابوت سکینہ میں جو تصاویر تھیں وہ انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی نہیں تھیں، اللہ کی طرف سے تھیں. ٹھیک ہے. اچھا، انسانی ہاتھوں میں مطلب اب آج کل تو انسانی مطلب عام ایک تو یہ ہے کہ بنا دی، ٹھیک ہے، یا دیوار پر کوئی کر دیا، بنا دیا، تو کیمرے استعمال ہوتے ہیں اور کیمرے کی تصویر ہوتی اسی کا. تو میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ انسانی ہاتھوں کے ساتھ ہی یہ خاص ہے تصویر کی حرمت والا معاملہ، یا اس کے علاوہ بھی؟ تصاویر کے اندر جس کی حرمت یا جس کی ممانعت ہے وہ تصویر وہ ہے کہ جو ساکن ہو، رکی ہوئی ہو، ثابت ہو. مثال کے طور پہ کسی کاغذ پہ بنی ہو، دیوار پہ بنی ہو، یا اس کو تراشا ہو، چاہے لکڑی کے ذریعے تراشا گیا ہو یا لوہے وغیرہ کے ذریعے. اس طرح یہ چہرے کی اس طرح تصاویر بنانا اس کی ممانعت ہے. جہاں تک ابھی جیسے اس وقت چینل پہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اسکرینز پہ لوگ موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں، تو یہ دراصل وہ تصویر جو ممنوع ہے وہ نہیں ہے. یہ شعاعیں ہیں، ریزیں ہیں جس کو جمع کر لیا جاتا ہے اور مخصوص طریقہ کار سے یہ اس وقت اسکرین پہ شو ہوتا ہے. تو اس کی حیثیت علماء فرماتے ہیں جیسے آئینہ. ٹھیک ہے. آئینے کے اندر بھی جو چہرہ دکھائی دیتا ہے وہ اس میں چھپتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے جو شعاعوں کے ذریعے سے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان شعاعوں کو اب محفوظ کر لیا جاتا ہے اور جب چاہیں اس کو دیکھا جاتا ہے، جب چاہیں اس کو اسکرین سے ہٹا دیا جاتا ہے. پرنٹ کی صورت میں نہیں، پرنٹ والی صورت میں نہیں ہے. تو پرنٹ تصاویر جائز نہیں ہے. بالفرض اگر ڈیجیٹل کیمرے وغیرہ سے زیرو کی جو چہرے والی تصویر ہے اگر کوئی اس کو پرنٹ نکلواتا ہے، اور یہ پرنٹ نکلوانا اگر بلا ضرورت ہے، شوقیہ ہے، تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ روایات میں وہ بھی بیان کیا گیا نا کہ پہلے جب لوگوں کے اندر جو بت پرستی ہوئی تھی اس کا جو آغاز ہوا، جو اس کی ابتدا ہوئی تھی، تو وہ بھی اس طور پر تھی کہ لوگوں نے جو معظم دینی تھے ان کی تصاویر اور ان کی ایسی جو ہے وہ مجسمے یا صورتوں کو لیا گیا
اور پھر اس کے بعد پہلے تو ان کے دلوں میں شیطان نے وہی ڈالا کہ ان کی ہم تعظیم کے لیے یہ تصویر کر رہے ہیں اور یہ سب معاملہ، لیکن آگے جا کر انہی کی عبادت میں یعنی اور اسی سے پھر ہوتا ہے پھر بت پرستی کی طرف جو ہے وہ لوگ چلے گئے۔ تو تصویر کی جہاں پر جو بیان کی جا رہی ہے جس انداز سے، یہ جو ممانت ہے بالکل ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانت فرمائی ہے، اور گھروں کے اندر بھی بہت سے لوگ شوقیہ طور پر آویزہ رکھتے ہیں، اپنے مرحومین کی بھی رکھتے گئے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور سجاد صاحب بعض وقت پیران نظام کے حوالے سے اب تبرکات کی بات چلی گئے، تو اس سے بھی آپ لگا لیں تو کہ برکت حاصل کر رہے ہیں، تو کیا پوسیبل ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے جی کہ تبرکات بھی شاید بعض لوگوں کے نزدیک اسی طرف لے جاتے ہیں، جی یعنی ان کے نزدیک یہ کہ لوگ تعظیم کی حد کراس کرتے ہوئے وہ جو تصویر والی آپ نے علت جی بیان کی، اسی علت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بت پرستی اور شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیے تبرک اس چیز سے حاصل کیا جائے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا، سبحان اللہ، اور اس کی حدود بھی بیان فرما دی ہیں ماشاءاللہ، کہ اس حد تک جو ہے وہ رکھنا ہے اور اس حد تک اس سے تبرک حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ انبیاء، اولیاء، صالحین سے تبرک حاصل کرنا، ان کے جو ہے وہ زندگی میں ان سے دعا کرا کے، ان کی چیزوں کو سنبھال کے، یہ چیزیں جائز ہیں۔ انہوں نے کوئی چیز عطا کر دی، ٹھیک ہے، اس کو رکھ کر، تو یہ چیزیں رکھنا جائز ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس معظم دینی کی تصویر بنا لیں، اس معظم دینی کا مجسمہ بنا لیں، یا آپ تبرک اس طریقے سے حاصل کریں کہ جو طریقہ شرعاً جائز ہی نہیں۔ اور ہم برکت بھی اس چیز سے حاصل کریں گے کہ جس سے برکت حاصل کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر بالفرض آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب اگر کوئی مدینہ شریف سے چھلا لے کر آتا ہے صحیح، یا سونے کی انگوٹھی لے کر آتا ہے مرد، ٹھیک ہے، اور کسی کو دیتا ہے مرد کو تحفے میں، تو اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مدینہ شریف کا چھلا یا مدینہ شریف کی انگوٹھی یا مدینہ شریف سے آیا ہوا لاکٹ جو ہے پہن لیں کہ یہ مدینہ پاک کا ہے۔ تو اس کی چونکہ شریعت نے اجازت نہیں دی، یہ مردوں کے لیے چھلے، لاکٹ، انگوٹھیاں، جو سونے کی انگوٹھیاں، چاندی کی انگوٹھی ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر چاندی کی بھی ہے تو وہ بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں حدود بیان کر دی ہیں کہ کس طرح برکت حاصل کرنی ہے اور کن چیزوں سے کرنی ہے اور کس طرح حاصل کرنی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس تعظیم والے پہلو کو یا تبرک والے پہلو کو دوسرے معنوں میں لے کر جاتے ہیں، وہ معنی تو مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فی نفس ہی خود اس چیز میں برکت ہے یا برکت میں مستقل ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو لہٰذا اس ذہن کے ساتھ اور شریعت کی پابندی کے ساتھ جو تبرک جس طرح حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو اس کی شرعی حدود و قیود ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے برکت حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا حاصل یہ ہوا کہ برکت وہی جائز ہے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ تو اب جو بزرگوں کی تصویریں لٹکاتے ہیں دکانوں میں، گھروں میں، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس پر واضح حدیث پاک کی نص یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، یہاں تو خود ہی گویا کہ اپنے عمل سے ہم برکت کو دور کر رہے ہیں۔ جی، جن کی وجہ سے رحمتیں ہونی ہیں وہ ہمارے عمل کی وجہ سے وہ رحمتیں بھی وہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ اور یہ خیالی تصویریں ہیں جو بزرگان دین کے نام سے آج کل مارکیٹوں میں لینے والے چونکہ موجود ہیں تو بیچنے والے بھی موجود ہیں، ان کی تو بہت چاندنی ہو رہی ہے کہ ہر دکان میں لٹکا دیں گے، اور ایسی ایسی
بعض خلاف شرع، ایک تو ویسی شکل و صورت کے حوالے سے بھی ان کے ایسے چہرے وہ مارکیٹ میں بیان کر دیے جاتے ہیں، یا مارکیٹ میں آ جاتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں بزرگ، تو اس طرح کے خیالات بہرحال یہ بالکل باطل ہیں۔ اور ایسی تصاویر بھی اگر آپ کے یہاں بھی کچھ بزرگوں کے نام سے کہ یہ داتا صاحب ہیں، یہ غوث پاک ہیں، یہ خواجہ غریب نواز ہیں، تو اس طرح کی یہ بالکل خیالی اور وہمی تصاویر ہیں، ان کو بالکل اپنے گھروں سے نکال دینا چاہیے۔ برکت اصل انہی کی تعلیمات کے ذریعے سے بھی ہے، ان کے مزارات کے ذریعے سے بھی برکت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ تصور اور یہ خیال اور وہم کی جو تصاویر لگا کر کہنا برکت، تو اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ کچھ مزید آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ تبرک اور توسل میں کیا فرق ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ جی جمیل صاحب، تبرک اور توسل کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ لغوی بھی کوئی فرق ہوگا اور کوئی اصطلاحی بھی فرق ہوگا، تو کیا کہتے ہیں؟ توسل کا معنی ہوتا ہے وسیلہ و ذریعہ بنانا۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقدس ہستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا۔ ٹھیک ہے کہ یا اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں برکتیں عطا فرما۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ جو اقوام تھیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں مانگتی تھی، جیسے کبھی تابوت سکینہ کا ہی بیان ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بطور وسیلہ پیش کرنا ہے کہ اس کے صدقے، اس کے طفیل ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما، ہمارے مصائب و آلام دور فرما۔ یہ ہے توسل۔ اور تبرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکت رکھی ہے ان بابرکت چیزوں کو حاصل کرنا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا ارشاد فرمایا، تو اب سحری کا کھانا بالخصوص آدمی کو کھانا چاہیے کہ اس کے ذریعے برکت ہوگی، کثرت ہوگی، طاقت قوت، روزہ رکھنے میں آسانی رہے گی۔ تو اب یہ تبرک کا معنی یہ ہے کہ برکت والی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ تو یہ کسی ہستی سے بھی ہو سکتا ہے، کسی شے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی مقام کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ بابرکت مقام پر آ کر آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ذریعے اس کی نماز کی برکت، فضیلت دوسرے مقامات کے حساب سے بڑھ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ مقام ابراہیم کے بارے میں، جیسے مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سبحان اللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی وہ پتھر ہے، اس کو اپنی جائے نماز بنا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ہے کہ دیگر مقامات پہ نماز پڑھنے سے ثواب تو جو ملنا ہے، لیکن جب ہم مسجد حرام میں پڑھیں گے نماز، اور مسجد حرام میں بھی بالخصوص مقام ابراہیم کے قرب میں پڑھیں گے، تو یہ ہماری قدم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نقش کی برکت سے اس کے قرب میں ہماری نماز کا درجہ اور زیادہ فضیلت میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں برکت حاصل کرنا اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ برکت حاصل کرنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم نے کسی بزرگ کا جھوٹا لیا اور ان کے کھائے ہوئے، ان کے چھوڑے ہوئے کھانے کو ہم نے استعمال کیا کہ اس کے ذریعے سے ان کے پاک حلال جو روزی نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کی برکت سے ہمیں بھی برکت حاصل ہو، سعادت مندی حاصل ہو۔ یعنی تبرک کا یوں کہہ لیں کہ تبرک کے اندر فیض لیا جا رہا ہے، اور توسل وہ ایک ذریعہ اختیار کیا جا رہا ہے جس میں وہ خاص قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، یا جس کے ذریعے سے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے آدمی وہ کوششیں کرتا ہے۔ تو توسل جیسے کہ وسیلہ کو سیڑھی بھی کہا گیا ہے نا، تو یعنی توسل پکڑتے ہوئے کہیں خود قرب حاصل کرنا ہے اور تبرک سے کچھ لینا ہے، فیض وہ لیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دونوں چیزیں بڑی مبارک چیزیں ہیں۔ توسل بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور تبرک اور یہ برکت لینا، فیض لینا، یہ بھی قرآن سے بھی، حدیث طیبہ سے بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جو قرآنی واقعات ہیں، اللہ کے پیارے نبیوں کے واقعات ہیں، اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں، بہت سے ایسے اوقات ہیں، وقت ہیں، گھڑیاں ہیں کہ جن کو مبارک برکت والی گھڑیاں کہا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے اندر بھی کچھ ایسی ساعتیں آتی ہیں کہ جو مقبول اور مستجاب گویا کہ وہ ساعتیں ہوتی ہیں، اور ان میں بطور خاص وہ گھڑی، وہ ساعت کہ جب خطیب خطبے کے لیے
وہ منبر پر تشریف فرما ہوں اور پہلا خطبہ دے کر پھر وہ جب بیٹھتے ہیں تو اس دوران یہ مبارک گھڑی کہا گیا ہے، دعا دل ہی دل میں آدمی دعا کرتا رہے، رب تعالیٰ دلوں کے حالات، دلوں کے خیالات، دلوں میں پیدا ہونے والی تمام چیزوں سے وہ اللہ عالم ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، تو دل ہی دل میں اس وقت یہ دعا کریں۔ اسی طرح غروب آفتاب کی قریب ترین جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی جمعہ کے دن بڑی برکتوں والی، ساعت والی اور مستجاب یعنی دعاؤں کی قبولیت کی وہ گھڑیاں ہیں۔ تو بہرحال کوئی ذات سے تبرک لیں یا کسی وقت سے لیں یا کسی جگہ سے لیں یا اللہ کے پیاروں کی استعمال کردہ چیزوں سے برکت حاصل کریں یا ان سے منسوب اور نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکت حاصل کریں، ان تمام سے برکت حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا، یہ بالکل واضح طور پر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حوالے سے ہمیشہ باادب رکھے، بے ادبی سے، بے ادبوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری زندگیوں کو بابرکت بنا دے، ہمارے گھروں کو بابرکت بنا دے، ہماری دکانوں کے اندر اور ہمارے کاموں کے اندر بھی اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آئندہ موضوع ہمارا تبرکات کے حوالے سے ہی ہوگا، لیکن بطور خاص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کیا کیا برکتیں اور کس انداز سے تبرکات صحابہ کرام علیہم رضوان نے حاصل کیے اور پھر وہ سلسلہ آگے کیسے چلتا رہا، آئندہ بدھ کو اسی وقت میں بندی چینل کی اسکرین پر آپ یہ پروگرام ملاحظہ کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی،